جی ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ السلام علیکم۔ صورتحال ہائر ایجوکیشن کمیشن اور وفاقی وزارت تعلیم کے سلسلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو وفاقی سیکرٹری محی الدین وانی صاحب نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ ایک سمری ڈاکٹر مختار احمد، آؤٹ گوئنگ چیئرمین آف ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ان کی ایکسٹینشن ملازمت کے حوالے سے بھیج دی جائے تاکہ میں اس کو وزارت عظمیٰ سے اس کی منظوری لے لوں۔ یہ ایک طرف صورتحال تھی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ 2 روز پہلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور آؤٹ گوئنگ چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد نے بڑے تھوک کے حساب سے آفیسرز کے تبادلے کیے، کراچی سے لے کر اور اسلام آباد تک جو بھی آفیسرز جو ان کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ ناپسند ہو۔ ایک طرف یہ صورتحال، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ وزارت قانون نے بڑی سمجھداری سے اس کو اسٹڈی کیا، اس کیس کو، اور انہوں نے یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ کی جس کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت جسٹس اطہر من اللہ، جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں، بڑے ڈائنامک اور وائبرنٹ قسم کے جج کی ان کی کلاسیفیکیشن یا کیٹیگرائزیشن کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ 2 سال سے 1 دن زیادہ بھی ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی ایز پر دا لا، ایز پر دی آرڈیننس ایشوڈ بائی دی پریزیڈنٹ، دی دین پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی، اور اس طرح سے ڈاکٹر طارق بنوری کا حکومت کا خاتمہ کیا گیا ہائر ایجوکیشن کمیشن پر جو ان کی حکومت تھی، اور وہی رول اور قانون جو ہے وہ اپلائی ہوگا اب آؤٹ گوئنگ چیئرمین کے حوالے سے، جس کی سمری غیر قانونی طور پر وزیر اعظم کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے، وزیر اعظم کو یعنی خراب کرنے کے لیے عوام الناس کی نظر میں کہ وہ آئین اور قانون کی پابندی نہیں کرتے۔ تو وزارت قانون نے بہت صحیح اس کو اسٹڈی کیا، اور نہ صرف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ بلکہ وہ آرڈیننس جو ایکٹ آف لا، ایکٹ آف پارلیمنٹ بن چکا ہوا ہے، اس کے حوالے سے یہ دیکھا کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے مناسب نہیں ہے، غیر قانونی ہوگی اگر وزیر اعظم اس سمری کو منظور کر لیتے ہیں۔ تو یہی بات ہے جو میں گزشتہ 3 ویلاگز میں کہہ رہا ہوں کہ موصوف گھر جائیں، اطمینان سے اپنے رہیں، کوئی اور پرائیویٹ سیکٹر میں جاب تلاش کرے، وہ ان کا حق ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، اس میں وفاقی وزارت تعلیم ہے، اس میں ایک سیکرٹری ہیں، وزارت قانون ان کو روشنائی رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے، اور بالآخر وزارت قانون نے اس سمری کے اوپر اعتراض لگا دیا ہے، اور موصوف جو ہے ظاہر ان کو گھر جانا ہوگا۔ لیکن جہاں تک سرچ کمیٹی کا تعلق ہے، ابھی سرچ کمیٹی کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ ان کو رولز آف بزنس کے تحت ایک باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ دینا ہوگا۔ اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ 3 سے 4-5 مہینے تک لگ سکتے ہیں۔ ہاں، اس دوران میں ہونا یہ چاہیے کہ کسی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو چیئرمین کا عہدہ دینے کی بجائے اور کسی ممبر کو دینے کی بجائے، کیونکہ یہ پوری کی پوری ٹیم ڈاکٹر مختار کے انڈر تھی اور مختار کے اندر ہے، ان کے انڈر ہے یہ ٹیم، اور اس پر آپ کسی طریقے سے اعتماد نہیں کر سکتے، بھروسہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو کہیں سے باہر کا آدمی لانا پڑے گا، کسی پروفیشنل کو لینا پڑے گا جو نیوٹرل ہو، جو کسی بھی قسم کے نہ محی الدین وانی کے زیر اثر ہو، وہ براہ راست وزیر اعظم صاحب کے شہباز شریف صاحب کی ہدایت میں چلیں اور اپنا جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک غیر جانبدار پروفیشنل اس کو ایڈ ہاک چیئرمین لگا دیا جائے جو کسی طرف کا نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا ممبر لا کے لگا دیا گیا تو یہ بات ثابت ہوگی کہ یہاں پہ وفاقی سیکرٹری محی الدین وانی، جو میں نے کل ویلاگ میں کہا تھا کہ HEC چیئرمین کا عہدہ چمک کی زد میں ہے، یہ چمک کا لفظ وہی ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے نواز شریف کی بحالی پر جسٹس نسیم ارشد صاحب کے فیصلے کو تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں چمک ہے۔ چمک سے مراد ہے پیسہ، چمک سے مراد ہے دولت، چمک سے مراد ہے رشوت، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی پوسٹیں نہیں ہیں، یہ چھوٹی موٹی رشوتیں نہیں ہیں۔ بحالی کے فیصلے میں جب چمک کی بات کی گئی تو کروڑوں اربوں روپے کا گیم ہے، اور پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 60-70 سال سے ان کے جو اختیارات ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں، ان کے جو جو ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا،
اور ایک مافیا ہے جو پاکستان کو رول کر رہا ہے. اور یہی حال ہائر ایجوکیشن سیکٹر اسلام آباد میں ہے کہ کسی بھی شخص نے اپنی ایک ٹیم بنا لی ہوئی ہے اور وہ ٹیم رول کرتی ہے کبھی ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی، دوسری سے تیسری. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر عارف علوی کی طرح، کیا ممنون حسین مرحوم کی طرح اس بار بھی صدر آصف زرداری بیوروکریسی کے کہنے میں چلیں گے یا ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس لے کر چلیں گے. یہ بہت اہم وقت ہے اور حکومت کو، وزیر اعظم صاحب کو سمری ٹرن ڈاؤن کرتے ہوئے کہہ دینا چاہیے کہ موصوف جائیں. ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کا مسئلہ نہیں ہے، ایکسٹرنل آڈٹ کے بھی احکامات وزیر اعظم صاحب کو دے دینے چاہیے تاکہ عوام کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس سے ثابت یہ ہوگا کہ بیوروکریسی پریویل کر رہی ہے. اس بیوروکریسی میں یہی صاحب شامل ہیں جنہوں نے غلط سمری بھیجی اور جس کو وزارت قانون نے، وہ سمری بھیجنے سے پہلے بھی وزارت قانون سے پوچھ سکتے تھے، سیکٹری لاء کو بھیج دیتے کہ میں ایک سمری وزیر اعظم صاحب کو بھیج رہا ہوں اور اس سمری کے تحت کیا یہ اپوائنٹمنٹ میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. وہ ظاہر انہوں نے لا منسٹری نے رائے دے دینی ہے اور رائے میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. محی الدین وانی صاحب کو خود سمجھنا چاہیے تھا کہ میں جو سمری بھیج رہا ہوں یہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے اور اس کی لوگ کا اسٹینڈ آئی نہیں ہے اور یہ ٹرن ڈاؤن ہو جانی ہے. تو ظاہر وزیر اعظم صاحب نے ٹرن ڈاؤن کرنی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ موصوف کو اپنے گھر جانا ہے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. ناظرین السلام علیکم.